زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ حضرات مرسلین کی اور رسولوں کی مقدس جماعت ہے، اور بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، اس مقدس جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ کریم نے براہ راست کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بہت سے ایسے بھی ہیں دوسرے جن کو اور بہت سے درجوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں قرآن حکیم کا انداز خطاب انبیاء و مرسلین کی فضیلت کے باب میں ہے۔ یہ انبیاء و رسول جو ہوتے ہیں مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت کا واحد سبب ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے اور واحد مخلوق ہے جسے پسند و ناپسند پر اختیار دیا گیا۔ آج کی سائنس جو ہے اس کی تحقیق اس بات تک پہنچی کہ بہت ہی کھربوں چھوٹے مادے کے جو سیل ہیں وہ جڑتے ہیں تو ایک عضو انسانی ایک خاص ترتیب سے قدرت انہیں جوڑتی ہے، تو وہ کھربوں سیل ایک عضو انسانی میں موجود ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ پھر موجودہ سائنس کے نزدیک بھی قرآن حکیم نے تو آج سے 14 صدیاں پیشتر یہ باتیں بتائیں، جب نہ کوئی اس طرح کی سائنٹیفک لیبارٹری تھی، نہ سائنس کی تحقیقات یہاں پہنچی تھیں، لیکن آج سائنس کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس ہر چھوٹے سیل کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ اس سیل کے اندر پھر وہ مثبت منفی وہ ہیں بجلی کے، وہ چلتے رہتے ہیں، اور ان کی رفتار، اس سیل کا کردار، اس کا کنٹرول، جس طرح کوئی پرزہ مشین کا بناتا ہے تو اس پر لکھ دیتا ہے کہ یہ پرزہ فلاں کام کرے گا، اسی طرح خالق کائنات نے ہر سیل پر اس سیل کا پروگرام درج کر دیا۔ قرآن حکیم نے تو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی اس کی رگ حیات سے بھی ہم اس کے قریب تر ہیں، کہ رگ حیات بھی اور اس میں بہنے والا خون بھی انہی سیل کا مجموعہ ہے، اور رگ حیات تو ایک رگ ہے، خون ایک مادہ ہے، اس میں جو کھربوں سیل ہیں، قدرت باری کا کنٹرول تو ہر ایک سیل پر بھی موجود ہے، اور ہر سیل کا پروگرام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، کہ یہ اس کام آئے گا، یہ اس کام۔
تو اگر اس طرح اندازہ کیا جائے تو قرآن کریم کہتا ہے وفی انفسکم، اللہ تو تمہارے اندر موجود ہے، وفی انفسکم، تمہاری جانوں کے تمہارے وجودوں کے اندر موجود ہے، اور تمہاری جان سے تمہارے قریب تر ہے۔ اس مخلوق کو ایک اختیار اس نے عطا فرما دیا، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ اس کی پسند سے ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ اس نے اس کی عظمت کا اقرار کرنا ہے یا نہیں۔ فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں، اسے فرما برداری ہی کرنا ہے۔ ساری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے پاس اختیار ہو کہ وہ چاہے تو اطاعت کرے، چاہے تو نافرمانی کرے، ایسی کوئی مخلوق نہیں سوائے انسانوں کے یا جنوں کے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف ہے، لیکن جنات میں وہ روح نہیں ہے جو انسانوں میں۔ جنات کی روح الگ تخلیق ہے، انسانی روح الگ تخلیق ہے۔ انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے، قل الروح من امر ربی۔ عالم امر وہ ہے جہاں خلق کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے، اور امر اللہ کی صفت۔ اب اس سے کس طرح روح کو اللہ نے تخلیق فرمایا، یہ راز اللہ نے نہیں بتایا، فرمایا کہ اس کے لیے تمہارے پاس شعور اور علم اور دانش نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ روح کی تخلیق کیسی ہوئی، اس کے مقابلے میں تمہارے سارے علوم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، قلیل ہیں۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم کچھ نہیں جانتے کہ اتنی جان سکو کہ عالم امر میں روح کی تخلیق کیسے۔ ہاں، تمہارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ روح انسانی عالم امر، عالم امر صفت الہی ہے، اور اللہ کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں، ان کے لیے فنا نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں کہ نہیں تھی تو اللہ نے گھڑ کے اپنے ساتھ لگا لی، یا آج ہے تو کل نہیں رہے گی، نہیں، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفات قدیم۔ اب چونکہ روح انسانی عالم امر سے ہے تو جیسے عالم امر کبھی ختم نہیں ہوگا، روح انسانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو بدن روح کو عطا کیا وہ مادے سے بنایا، لیکن اس کا تعلق روح سے ایسا مضبوط ہو گیا کہ اس ہر سیل کا جو کسی وجود کا حصہ ہے روح کے ساتھ تعلق ہو۔ جب روح قائم رہے گی تو یہ سارے اجزاء بھی اس کے ساتھ قائم رہیں گے۔ اب اگر وہ واپس اپنے گھر پہنچتا ہے، جنت میں پہنچتا ہے، اللہ کی رضا پاتا ہے، تو جنت بنی آدم کا گھر ہے، تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، عظمت الہی کا انکار کرتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے، تو بھی رہنا اسے ہمیشہ ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اب اس جنت اور جہنم کی جو راستے کا اختیار ہے وہ انسان کو دے، اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ ہاتھوں میں قوت اس نے دی، بازوؤں میں قوت اس نے دی، آنکھوں کو بینائی اس نے دی، جب چاہے جس چیز کو چاہے روک دیتا ہے، لیکن انسان جو چاہے کرتا ہے وہ روکتا نہیں، بلکہ ایک خاص وقت تک اسے چھٹی دے دیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اسے شیطان سے، شیطانی حملوں سے، برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔
اپنے تک پہنچنے کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل کی گہرائی میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے اسے اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے اور میرے وصال کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کو میں اپنی طرف کئی راستے دکھا دیتا ہوں، ہر راستہ میری طرف ان کا آتا ہے، ہر فعل ایک راستہ ہے، ہر فعل ایک قدم ہے، ان کا ہر قدم میری طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ جو ہدایت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کرنے میں اللہ کے نبی اور رسول انسان کی مدد فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، فیصلے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، اور یہی نبیوں اور رسولوں کا منصب جلیلہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینی دیکھ کر، دنیاوی لذتیں دیکھ کر اس میں کھو نہ جائے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ تیرا منصب اس سے بلند ہے، دنیا تجھے استعمال نہ کرے بلکہ دنیا تیرے استعمال کے لیے بنائی گئی۔ یہ نہ ہو کہ دنیا تجھ پر سوار ہو جائے اور تجھے اپنا شہدا بنا لے، نہیں، بلکہ تو اللہ کے لیے ہے اور دنیا تیری خادم ہے۔ اور بزرگان دین کا ایک بڑا خوبصورت قول بھی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے قرب کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو چنتے ہیں دنیا ان کے آگے بھاگتی ہے، ساری عمر وہ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس دنیا غلام بن کر آتی ہے اور دنیا داروں کی حکمران بن کر رہتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے اور اللہ والوں کی خدمت کرتی ہے۔ تو دنیا کو برا یا فضول کہنا بھی غلط بات ہے، دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے اتنی خوبصورت، اتنی لذیذ بنائی ہے کہ دنیا کو اس نے اپنے مقابلے میں رکھ دیا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، کہ میرے محبوب اتنا حسین ہے کہ اس نے اپنے رخ روشن کے آگے ایک شمع جلا کر رکھ دی، اور پروانے کا امتحان لے رہا ہے کہ پروانہ شمع پہ نثار ہوتا ہے یا اس کے رخ روشن پہ نثار ہوتا ہے۔ تو قدرت کا نظام بھی ایسا ہے کہ یہ دنیا ایک شمع ہے اور دوسری طرف جمال الہی ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کہا، اسی پر اس کی جزا سزا کا مدار ہے، اس فیصلے میں یہ مجبور نہیں ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ انسان کو کھول کر بتا دیا، اب اس کی پسند ہے وہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری۔ یہ جو شکر کا راستہ، وصول الہی کا راستہ، یہ جو حضور حق کی بات ہے، یہ جو سائنس آج کر رہی ہے، یہ ہر نبی نے بتائی، اور ہر نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوا، جتنے علاقے کی طرف مبعوث ہوا اور جتنے عرصے کے لیے مبعوث ہوا، اس عرصے میں اس علاقے ان لوگوں کے لیے رحمت حق کا دروازہ صرف اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ اور فرمایا رسولوں کو اہم نہ سمجھو، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی بات بندوں کو بتاتے ہیں، اللہ کا راستہ بندوں کو بتاتے ہیں، بندوں کو اللہ تک پہنچنے کی ہمت دلاتے ہیں اور اس کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان میں ایسے پہلی بات یہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب دیکھیں بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی بادشاہ کو خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ اب اس نے کسی تعبیر کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا جی اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کے سامنے مر جائیں۔ بادشاہ بڑا برہم ہوا، اسے سزا دے دی، اس پر ناراض ہوا،
پھر کسی دوسرے کو بلایا، اس نے خواب سنا، اس نے تعبیر دیجی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور جہاں پناہ کی عمر سب سے طویل ہوگی۔ مفہوم تو ایک ہی تھا، یعنی سب سے طویل ہوگی تو یہی مطلب ہے کہ سارے مر جائیں گے، آپ باقی ہوں گے۔ لیکن اس پر بادشاہ خوش ہوا اور اسے انعام دیا۔ تو بات ایک ہی تھی، کرنے کا اسلوب جو تھا وہ مختلف تھا۔ قرآن حکیم نے یہاں انبیاء اور رسل کی بات کرنے کا جو اسلوب بتایا، اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کسی نبی سے درجے میں کم تھا، نہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، سارے فضیلت والے ہیں، بعض زیادہ فضیلت والے۔ اب اگر کوئی زیادہ ہے تو دوسرا کم ہوگا، لیکن انبیاء کے معاملے میں یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی۔ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ کہ سب اچھے ہیں، اچھوں میں کچھ بہت اچھے ہیں۔ ہر نبی اللہ کی رحمت کا امین تھا، ہر نبی ہدایت کا سبب اور ہادی تھا، ہر نبی نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی، لیکن کچھ تو ان میں سارے اچھے ہیں، کچھ بہت ہی، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، کلام متکلم کے مزاج اور اس کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کی بات روز سنتے رہیں، اس کی عادات آپ میں آ جائیں۔ آپ کسی بندے کو جواریوں کے ساتھ بٹھا دیں، وہ جوئے نہ کھیلے، ان کی باتیں سنتا رہے، آخر اسے جوئے میں دلچسپی پہ اس کا مزاج ایسا بن جائے۔ آپ کسی کو بٹیر بازوں کبوتر بازوں کے پاس بٹھا دیں، ان کی باتیں سنتا رہے، وہ آخر وہ بھی شروع کر لے گا۔ آپ نیکوں کی محفل میں بیٹھیں، بھلی باتیں سنتے رہیں، آپ کا بھی نیکی کو دل چاہے گا۔ آپ کسی بری مجلس میں بیٹھے، آپ پر بھی برائی غالب آنے لگ جائے گی، آپ کا ذہن بھی برائی سوچنے لگ جائے گا۔ بات کرنے والے کا، متکلم کا، سننے والے پر، سامع پر اس کی ذات کا ایک پرتو، ایک اثر پڑتا ہے۔ پھر ان ہستیوں کو دیکھو جو خود رسول تھے اللہ کے، اور پھر اللہ نے ان سے ذاتی طور پر کلام بھی فرمایا۔ پہلے ہی اللہ کے رسول تھے، منتخب بندے تھے، پھر اللہ نے ان سے ذاتی طور پر اپنے کلام سے انہیں مستفید فرمایا، تو ان پر کیا کیفیات وارد ہوتی ہوگی، ان پر کتنی روشنیاں، کتنے جمال اور کتنی اللہ کی برکات، ان پر وہ وجود کتنے بابرکت۔ اور فرمایا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، میں نے اپنے رسولوں میں اس سے بھی بہت بلند درجات تقسیم فرمائے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ تھے علیہ السلام، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے، ایک خاص وقت تک کے لیے تھے، ایک خاص علاقے، ایک خاص قوم کے لیے تھے۔ تو جب مبعوث فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا دی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اسی سے علماء نے اخذ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کا، اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہو تو کبھی یہ مت کہو کہ فلاں فلاں سے درجے میں کم تھا۔ یہ قرآنی اسلوب نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ سارے اچھے تھے، فلاں ان میں بھی بہت اچھا، سب سے اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوئی، سب نے اللہ کے بندوں کو ہدایت کا درس دیا، لیکن فلاں بزرگ نے بہت اچھا دیا۔ یعنی سب اچھے تھے، بعض اچھوں میں اور بھی اچھے تھے، لیکن آپ کسی کو کم نہیں کہہ سکتے کہ رب العالمین نے اس قانون کا لحاظ رکھا، اپنے کسی نبی کو کم نہیں کہا۔
انبیاء علیہ السلام جو برکات تقسیم فرماتے ہیں وہ نبی کے وجود بابرکت میں بھی اسی طرح سارے باڈی سیل ہوتے ہیں. کھربوں باڈی سیل بالوں میں، ناخن میں، جلد میں، گوشت پوست میں، ہڈیوں میں. انبیاء اور رسل کے وجودان مبارک میں بھی اسی طرح باڈی سیلز ہوتے ہیں. ہر باڈی سیل نور الہی اور نور نبوت سے منور ہوتا ہے. آپ اگر آسمان کے ستارے گن سکیں جو بظاہر ناممکن ہے، اگر یہ ممکن بھی ہو جائے تو وجود میں جو باڈی سیل ہیں وہ نہیں گنے جا سکتے، اتنے زیادہ ہیں. کئی کھرب سیل ایک اتنی سی جگہ پہ جمع ہو سکتے، ان کے اندر الگ حیات ہے، منفی مثبت ان میں الگ ہیں جو چل رہے ہیں. انبیاء کے مبارک وجود جو ہوتے ہیں ان کا وہ ہر سیل تجلیات باری کا امین ہوتا ہے، اور ہر سیل میں اتنی قوت دی جاتی ہے کہ جن کی طرف وہ نبی مبعوث ہوا ہے ان سارے لوگوں کو اگر ایمان نصیب ہو جائے تو ان ساروں کے باڈی سیل وہ روشن کر دیں. جس قوم کو، جس ملک کو، جن لوگوں کو نبی اللہ کا اور اللہ کا رسول دعوت دیتا ہے تو اللہ کے رسول میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ سارے لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تو وہ ان ساروں کے وجود کو منور کر دے. اور پھر جس ہستی کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، یہ صرف سوچا جا سکتا ہے کہ اس ہستی کے وجود باوجود میں کس قدر قوت رکھی ہوگی اللہ نے اپنے جمال کی، اپنی تجلیات کی، کہ ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو ساری کائنات کو منور کر دے. عرش فرش فرشتے جن انسان تحت الثرى سے لے کر ثریا تک جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ایک ذات کو چھوڑ کر اللہ کی ساری مخلوق اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو ساری کو تجلیات باری سے منور کر دے. سراجم منیرہ، روشنیاں بکھیرنے والا سورج. اب جب تک کائنات، کیونکہ ساری حضور کی امت ہے، جب تک کائنات باقی ہے فیضان رسالت و نبوت تب تک باقی ہے. آج بھی کلمہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. کانا محمد الرسول اللہ کو نہیں پڑھتا، رسول تھے نہیں، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، کل بھی اللہ کے رسول ہیں. جب تک سورج طلوع و غروب ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں. وہ نور کی شمعیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، وہ روشنیاں آج بھی روشن ہیں، تا ابد رہیں گی. اب یہ فیصلہ اس نے انسان پر چھوڑ دیا کہ تجھے میں نے عقل دی، شعور دیا، ایک رائے دینے کی قوت دی. کیا تو میرے اس نبی سے مستفید ہونا چاہتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ بھی اس قادر مطلق نے بتایا کہ دوسرا ایک راستہ ہے. اب وہ لاکھوں میں بٹ جائے لیکن اصل میں ایک ہے، اور وہ ہے شیطان کی پیروی. فرمایا انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے.
لا تتبعوا خطوات الشیطان، کبھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی حماقت نہیں۔ دو ہی راستے ہیں، ایک ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، دوسرا ہے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا۔ فیصلہ انسان تجھ پر ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اگر شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اگر ایمان قبول ہی نہیں کرتا تو کافر کا ہر باڈی سیل روشن ہوتا ہی ہے، یعنی ہر انسان کے پاس دیا بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، چراغ بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، بتی بھی ہے۔ اب اس بتی کو روشنی چاہیے، وہ روشنی ہے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ جیسے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے کہے گا، زبان سے ادا کرے گا تو چراغ روشن ہو جائے گا، نہ صرف دل میں، ہر باڈی سیل میں کھربوں روشنیاں پھیل جائیں گی، اور جتنے اس سے پہلے گناہ کر چکا ہے کفر کی تاریکی کے ساتھ سارے گناہ بھی کافور ہو جائیں گے۔ اگر 70 60 80 سال جی چکا، کفر شرک میں، گناہ میں، برائی میں، شیطان کی پیروی میں بسر ہوئے، لیکن وہ چراغ اس سے اللہ نے مرنے تک چھینا نہیں۔ جب موت آ جاتی ہے پھر وہ استعداد سلب ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد یا موت کے واضح ہونے کے بعد پھر کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر اس سے وہ چراغ چھین لیا جاتا ہے۔ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ چراغ اس کے پاس ہے۔ جب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ روشن ہو جائے گا، اور اتنا روشن ہوگا کہ جتنی زندگی گزار چکا ساری زندگی کا کفر شرک اور سارے گناہ کافور ہو جائیں گے، اور وہ بالکل اول و آخر ایک نوری مجسمہ بن جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اتنا کمال کسی کافر کو کلمہ پڑھنے پہ ملتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمان ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی جن کے کان میں پہلی آواز یہ پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پتہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت قرآن نے کیا لکھی ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، نور نبوت کی روشنیاں ان کے ہر باڈی سیل میں پہنچی، اور عرفاً کہہ دیا کہ کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر سیل جو ہے وہ خود ذاکر، ہر سیل اللہ اللہ کرنے لگ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ اللہ اللہ پکارنے لگا۔ اور یہی برکات نبوت آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ لوگ چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھ کر آج بھی وجود کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اور یہ برکات نبوت ہیں، اور نبوت قائم ہے، آپ کی برکات بھی قائم ہے، اور جب تک قائم رہے گی دنیا تب تک یہ برکات تقسیم ہوتی رہیں گی۔ اور یہی شناخت ہے کسی کو راہبر یا پیر بنانے کی، کہ اگر اس کے پاس بیٹھنے سے دل اور وجود ذاکر ہوتا ہے تو وہ واقعی راہبر ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا، بھینس نے بچڑا دے دیا اور گائے شیردار ہو گئی اور بیٹا بھرتی ہو گیا، تو اس میں پیر کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا اپنا نظام ہے اور اس کے حکم سے چلتا ہے۔ جن کے پیر نہیں ہیں ان کی گائے بھی بچڑے دیتی ہیں اور ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں بھی روزی ملتی ہے۔ جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کی روزی بند نہیں کرتا۔ دادا جان اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک پنجابی شعر پڑھا کرتے تھے کہ پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نوں پالے، پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نوں پالے، اے بھی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔ وہ تو جو اسے نہیں مانتے ان کی روزی بھی نہیں روکتا،
ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے، پھر ان سے بات کرے گا، روبرو بلائے گا، ثبوت مانگے گا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ ان کے پاس جب کوئی عذر نہیں رہے گا تو سزا پائیں گے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب اللہ کے رسولوں کی برکات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ گو کو اللہ کے روبرو کھڑا کر۔ اب کتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کسی نے پڑھا نہیں ہوگا، کوئی زیادہ عابد و زاہد ہوگا، کوئی ہمسا بدکار ہوگا، لیکن جب صلات شروع ہوگی تو کسی کو کوئی روکے گا نہیں، ہر کوئی اپنی بات اپنے پروردگار سے کر رہا۔ ہر بندے کو یہ عزت دے دی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کوئی گلی محلے میں سنتا ہے یا نہیں، گھر میں یا برادری میں کوئی سنتا ہے یا نہیں، اس کی بات اس کی بیوی بھی نہیں سنتی، بچے بھی نہیں سنتے، لیکن اللہ سنتا ہے۔ فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنے اللہ سے باہر کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے۔ تو اب بھی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم رہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو؟ یہ تو کتنا اس کا احسان ہے۔ پھر یہ بارگاہ جو ہے انبیاء اور رسل کی یہ بڑی نازک تر ہے۔ یہاں میرے پاس سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب تشریف لائے اور یہی بات فضائل نبوت کی چل پڑی تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں جی، ہماری تو عمر گزر کے مقدمے سنتے اور دیکھتے اور جرائم کی دنیا سے ہمارا واسطہ رہا، ان کے ساتھ ڈیل کرتے، کون بے گناہ کون قصوروار سزائیں دیتے، لیکن ہر سزا دینے سے پہلے موقع دیا جاتا ہے صفائی کا، صفائی کی شہادت پیش کرو۔ کوئی ملازم ہے تو اسے شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے، کیوں نہ تمہارے خلاف یہ قدم اٹھایا جائے، جواب دو۔ یعنی کوئی بھی سزا دینے سے پہلے عدلیہ میں جاؤ تو وہ موقع دیتے ہیں، اپنی صفائی کے گواہ پیش کرو، اپنی صفائی کا ثبوت پیش کرو، اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرو، اپنا وکیل پیش کرو۔ ملازم ہو تو اسے شوکاز نوٹس دیتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے ایک جرم ایسا ہے، اچھا اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ بھی شوکاز نوٹس عطا فرما، قیامت کو سب کو کھڑا کرے گا، ان کو اعمال نامے ان کے پکڑائے گا، پھر ان پر سوال کرے گا کہ ایسا ایسا تو نے کیوں کیا، تیرے پاس کوئی صفائی کو ہے تو بتا۔ تو صفائی پیش نہیں کر سکے گا، سزا پائے گا۔ ایک جرم ایسا ہے جس پر نہ کوئی شوکاز نوٹس ہے نہ صفائی کا موقع ہے، اور وہ ہے بارگاہ رسالت کی گستاخی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کبھی اپنی آواز بھی حضور کی آواز مبارک بول پر بلند نہ کرو۔ اب یہ کوئی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ محفل میں بیٹھے ہو، حضور جلوہ افروز ہیں، تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے پست رہے، بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا، ساری تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ کوئی شوکاز نہیں، کوئی جواز نہیں مانگا گیا، کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں۔ اگر آواز بلند ہوئی، جیسے بلند ہوئی ویسے ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ مجھے ان کی بات بڑی پیاری لگی، کہنے لگے کیسی عجیب بات ہے کہ صرف ایک جرم ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، یا تو نے کیوں کیا، یا تو اس سے غلط نہیں، ایک دم فیصلہ صادر ہو گیا، تحبط، سارے اعمال ضائع ہو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم زبوں حال ہیں،
مسلمان دنیا میں مظلوم ہے، اس پر کافر غالب ہیں۔ میرے بھائی، اگر کوئی حضور کی آواز مبارک پر تھوڑی سی آواز بلند کر دے، اونچا بولے، تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر حضور کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کرے تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ صرف آواز بلند کرتا ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن کے مخاطب اول صحابہ کرام ہیں۔ جس مجلس میں یہ حکم نازل ہو رہا ہے وہاں تو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے خلفائے راشدین بھی جلوہ افروز ہیں۔ وہاں تو بدر و احد والے بھی شامل ہیں، جن میں مکہ کی تکالیف 13 برس جن نے برداشت کی، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اور سب کو ایک ہی فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ جس کی بھی آواز ذرا حضور کی آواز پر بلند ہوگی اس کے ساری نیکیاں ضائع کر دیں۔ ہاں، وہ بدر میں تھا، احد میں تھا، مکے میں تھا، کچھ نہیں دیکھا جائے۔ میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ ہم تہی دامن بھی ہوں اور حضور کی گستاخی بھی کریں، قدم قدم پر کریں، ہر بات میں کریں، لباس میں، حلیے میں، بات کرنے میں، شادی میں، حتیٰ کہ موت کی رسومات میں بھی حضور کی سنت چھوڑ کر رواج کو اپنائیں، تو ہمارا حشر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو پھر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے کلمہ نہیں چھینا، ورنہ ہمارا حشر تو عام آدمی کے سامنے آپ یہ جرم اور یہ فیصلہ اور یہ حالات رکھے تو وہ کہے گا تمہیں تو مسلمان ہونے کا حق حاصل، تمہارا تو ایمان سلب ہونا چاہیے۔ تمہاری صرف نیکیاں نہیں، تمہارا ایمان بھی تو ایک نیکی ہے، ایمان بھی تو ایک عمل ہے، نیک عمل ہے نا ایمان لانا بھی، تمہارا تو ایمان بھی سلب۔ یہ تو پھر اس کا شکر ہے کہ ہم سے کلمہ نہیں چھینا، ہماری زبانوں سے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے، ورنہ ہم تو اس سے بھی زیادہ ذلت کے مستحق ہیں۔ اور جب تک واپس اس بارگاہ رسالت کا ادب و احترام قائم نہیں کرتے ہمارا کوئی دوسرا علاج نہیں۔ جتنے حکومتیں اور دانشور ہمیں مشورے دیتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب غلط کہتے ہیں، ہمارا ایک ہی علاج ہے، آج بھی ہم محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں عہد غلامی کر لیں اور اس پہ ڈٹ جائیں، فرقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ باپ مسلمان ہے، دادا مسلمان ہے، صبح بیٹا کافر ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہی گستاخیاں بارگاہ رسالت کی رنگ لاتی ہیں، ایمان سلب ہو جاتے ہیں۔ پتنگ کی ڈور جب کٹ جاتی ہے تو کسی درخت سے، جھاڑی سے، کیکر سے، کسی بجلی کی تار سے، کسی مگجس سے الجھ جائے۔ یہی حال نئے نئے فرقوں کا ہے کہ اصل سے کٹ گئے، جس جھاڑی سے اٹک گئے وہی ایک فرقہ بن گیا۔ فرقہ تو ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک ہی ہے، باقی کٹی ہوئی پتنگیں ہیں، کوئی فرقے نہیں ہیں۔ جو پتنگ اصل سے کٹ گئی وہ جہاں جہاں 10 اٹک گئی وہاں ایک ٹولہ بن گیا۔ تو آج بھی ہمارے دکھوں کی دوا، آج بھی ہماری عزت کا سبب، آج بھی ہماری سلامتی کا سبب محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے واپس آ جائیں۔ یہ موضوع لمبا ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حاضر ہوں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان